نعیم کو گاؤں میں رہتے ہوئے چند مہینے ہو چکے تھے۔ اس نے 2 جوڑی بیل اور خرید لیے تھے اور اپنے باپ کی، اپنی اور ایاز بیگ کی زمین کی، جو ساری ملا کر 4 جوڑیوں کے لیے کافی تھی، اپنی نگرانی میں مزاروں سے کاشت کروا رہا تھا۔ اس سال کٹائی کے موقع پر اس نے گاؤں سے باہر ایک کمرے کا پکا مکان بنوایا اور اس میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ آبائی مکان میں دونوں عورتیں، بچے اور مویشی رہتے تھے اور نعیم کھانا کھانے کے لیے وہاں جایا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے آخری الفاظ وہ کبھی نہیں بھولا، کام کام کام۔ یہ اس کی زندگی کا مقولہ تھا اور کام ہی سے وہ زمینوں اور مکانوں کو گرنے سے بچائے ہوئے تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک وہ کھیتوں میں رہتا، ہر روز بڑھتی ہوئی فصل کی رفتار کو دیکھتا اور مزارعوں کو اس کے متعلق ہدایات دیتا۔ حصے پر دی ہوئی زمین کی اسے فکر نہ تھی، زیادہ وقت وہ اس زمین پر صرف کرتا جو خود کاشت تھی، جس کے بیل اور بیج اس کے اپنے اور مزارع اس کے ملازم تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ تمباکو پیتا اور گھنٹے بھر آرام کرتا، پھر اٹھ کر کتابوں میں جنسوں کی خرید و فروخت اور قرض اور ادھار کا اگلا پچھلا حساب دیکھتا۔ اس کے بعد مویشیوں کو دیکھنے کے لیے جاتا اور ایک دن چھوڑ کر باقاعدگی سے گھر میں عورتوں کے پاس جا کر بیٹھتا، قاعدے کی روح سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا، ان کی روزانہ ضروریات اور شکایتیں سنتا، مکان کی مرمت اور مکھن کے ذخیرے کے متعلق پوچھتا اور یہ دیکھ کر خوش ہوتا کہ دونوں عورتیں اب مکمل صلح اور دیانتداری کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ شام کے وقت وہ باقاعدگی سے، کبھی کبھی پوری فوجی وردی میں، پنچایت گھر جاتا، جہاں وہ پھر تمباکو پیتا، اور اگر منشی غیر حاضر ہوتا تو پنچایت کی صدارت کرتا اور گاؤں کے روز مرہ کے چوری، اغوا وغیرہ کے مقدمے سنتا۔ اس طرح اب وہ چھوٹے موٹے زمیندار کی طرح رہ رہا تھا اور گاؤں کے باشندوں کی نظر میں اس کی حیثیت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اس دلی اطمینان اور فارغ البالی کی زندگی اور مویشیوں کی ایک بھاری تعداد کے باوجود اس کا مزاج تیز اور تند ہوتا گیا۔ میل جول والے کسانوں کا کہنا تھا کہ یہ خصوصیت اسے اپنے باپ کی طرف سے ورثے میں ملی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ اس پر بھی وہ اکثر کسی چھوٹی موٹی بات پر اپنے صحیح ہاتھ کے ایک طاقتور گھونسے کے ساتھ گاؤں کے کسی کمین یا مزارع کی ناک سے خون جاری کر دیا کرتا، جس کی ندامت کو مٹانے کے لیے اسے کٹائی کے موقع پر دل کھول کر ہر ایک کو دینا پڑتا۔ اسی عام عزت افزائی کے باوجود وہ ذاتی تعلقات بڑھانے سے ہچکچاتا تھا اور گاؤں میں مہندر سنگھ کے بعد اب تک کوئی شخص اس کے زیادہ نزدیک نہ ہو سکا تھا۔ کبھی کبھی وہ زمینداری کے معاملات راول کے سپرد کر کے اپنا فوجی تھیلا اٹھا کر چند دن کے لیے ایاز بیگ کے پاس دلی چلا جایا کرتا۔ خزاں کے موسم میں وہ دلی گیا تو ایاز بیگ نے اسے سنہرے حروف میں چھپا ہوا اعلیٰ درجے کے دبیز کاغذ کا ایک کارڈ دیا۔ یہ سہ رنگی کارڈ روشن محل سے جاری کیا گیا تھا اور چند دن میں ہونے والی پرویز کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ اس پر انگریزی زبان میں اس کا نام اور دعوت کی عبارت لکھی تھی۔ اسی طرح کا دوسرا کارڈ ایاز بیگ کے نام کا میز پر پڑا تھا۔ نعیم نے اسے دیکھا اور ہلکے دل سے میز پر رکھ دیا، لیکن وہ زیادہ دیر اس سے لاپرواہی نہ برت سکا۔ اس نے دوبارہ اٹھایا اور رکھا، اٹھایا اور رکھا، ہاتھ میں الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر سلیقے سے تہہ کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ ایاز بیگ نے کھڑکی پر جھک کر سگار پیتے پیتے اس کے تانبے کے رنگ والے چہرے کو زرد اور پھر سرخ ہوتے ہوئے دیکھا۔ چلو گے؟ انہوں نے بظاہر باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، نعیم نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ ایاز بیگ نے سگار کو کھڑکی کے پتھر پر مسلا اور ایسے لہجے میں جس سے نعیم کو کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کس سے مخاطب ہیں، بولے، روشن محل کی دعوت ہے، ایسی دعوتیں روز روز کہاں؟ معدے میں بدمزگی محسوس کر کے نعیم نے اگالدان میں تھوکا اور بے چینی سے چھاتی کو ملا۔ بالوں کو ناریل کے تیل سے چکنا کرنے کے بعد نعیم نے انہیں ٹھیک طرح بٹھایا اور داڑھی مونڈی۔ رخساروں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے اس نے ذرا مایوسی کے ساتھ دیکھا کہ ٹھوڑی کے نیچے گوشت نمودار ہو رہا تھا اور جبڑوں کے پاس چہرہ فربا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور دیہات کے تیز موسموں نے اس کی جلد کو، جو کبھی سفید اور ملائم تھی، کھردرا کر دیا تھا۔ پھر اس نے چرمی تھیلے میں سے پورا فوجی تقریبی لباس نکال کر پہنا، ٹوپی میں مرغابی کا پر لگایا، سینے پر جنگی ملازمت کی رنگین فیتیاں اور نیچے چمکتی ہوئی دھات کا کراس لٹکایا۔ اسی تھیلے میں سے آخری 3 فرانسیسی سگار نکال کر اوپر کی جیب میں رکھے اور جانے سے پہلے لکڑی کا ہاتھ احتیاط سے جیب میں ڈال کر آستین سے ڈھک دیا۔
روشن محل میں داخل ہوتے وقت کاغذ کی رنگ برنگی جھنڈیاں اور سرخ بجری کے راستے دیکھ کر اسے وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا۔ آج بھی پہلی دفعہ آ رہا تھا، پہلی دفعہ وہ ہمیشہ تقریبات پر ہی آتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ دل میں ہنسا۔ ان سارے برسوں کے دوران روشن محل میں ایک گارڈن ہاؤس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ باغ کے جنوبی کونے میں اونچے اونچے کیلے کے پودوں میں چھپا ہوا بانس اور لکڑی کا یہ گارڈن ہاؤس ایاز بیگ کے نقشے کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ یہ اسے وہاں داخل ہوتے ہی ایاز بیگ نے بتایا۔ گھاس کے قطعوں پر، برآمدوں میں اور باغ کے راستوں پر آج اس پہلی والی تقریب سے کہیں زیادہ چہل پہل تھی۔ دعوت ولیمہ پر مدعو انسانوں کا ایک ہجوم تھا جو باتوں اور قہقہوں کے شور میں ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اسے مانوس شکلیں بھی نظر آئیں۔ یہ وہی لڑکے اور لڑکیاں تھے جن کے ساتھ چند برس پیشتر وہ انہی درختوں کے نیچے کھیلا کودا تھا۔ وہ اب جوان ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنے جوان ہونے اور ایاز بیگ کے بہت بوڑھے ہو جانے کا خیال آیا۔ مبارک ہو۔ ان دونوں نے پرویز سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو۔ پرویز نے گرم جوشی سے نعیم کے ساتھ مصافحہ کیا اور دیر تک اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں پرانی دوستی کو تلاش کر کے محبت سے ہنستا رہا۔ پھر وہ مڑ کر ایاز بیگ سے بولا، معاف کیجیے گا، میری بیوی ابھی ادھر گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایاز بیگ نے کہا۔ پھر نعیم نے ہاتھ اٹھا کر خالہ کو سلام کیا۔ ادھیڑ عمر خوبصورت عورت نے پسندیدگی کی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بہت دن کے بعد آئے ہو نعیم میاں، اس نے کہا۔ نعیم مسکرایا۔ اسی وقت اس نے اپنے آپ کو بہت سے آشنا ہنستے ہوئے چہروں میں گھرا پایا۔ ہیلو 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 کا شور اٹھا اور اسے اتنے ہاتھ ملانے پڑے اور ایسے زوردار طریقے پر پرانی دوستی کو تازہ کیا گیا کہ اس کا بازو تھک گیا۔ یہ وہی پرویز اور عذرا کا گروپ تھا۔ کہاں چلے گئے تھے نعیم؟ اتنی دیر کے بعد ایلس گریگسن نے اپنے مخصوص تیز پر مسرت لہجے میں پوچھا۔ جنگیں فتح کر کے آ رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتا؟ ملامت بار نظروں سے ایلس کو دیکھتے ہوئے ارشد نے نعیم کے جسم کی ساری لمبان کی طرف اشارہ کیا۔ معصوم طلعت جو ویسی کی ویسی چھوٹی سی لڑکی تھی بولی، ارے نعیم، اوہ تم تو ہیرو بن گئے سچ مچ کے۔ سب میں سے اب تمہاری ہیرو ورشپ ہوگی۔ جوش مسرت سے اس نے آنکھیں میچ لی اور مٹھیاں کس کر کانوں پر بجانے لگی۔ ہم نے اخبار میں پڑھا تھا، شیری نے کہا۔ کیا؟ نعیم نے پوچھا۔ تمہارے کارنامے کے متعلق، اور ایک لمحے کے لیے اس کے ارد گرد خاموشی چھا گئی اور اس نے پشیمان ہو کر موضوع بدل دیا۔ تم ہندوستان میں تیسرے آدمی ہو جسے یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ آہستہ سے ہنسا۔ ان کی اس بے ضرورت چشم پوشی پر اسے صدمہ ہوا۔ ہیلو، عقب سے کسی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ صاحبزادہ صاحب، نعیم نے مڑ کر مصافحہ کیا۔ ارے میاں، کہاں غائب رہے اتنے برس؟ بڑے میدان مار کے آ رہے ہو، واللہ کیا شاندار سپاہی ہو۔ ہاں ہاں۔ وحید نے پسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اب تو بڑے مشہور و معروف آدمی۔ نعیم، تم ان سے ملے؟ شیری نے بات کاٹ کر کہا۔ بیگم بلقیس وحید الدین آف۔ ہاں، میری بیوی سے ملو نعیم۔ آپ انہیں جانتی ہیں بلقیس بھابھی؟ طلعت نے معصومانہ انداز میں کہا۔ آپ انہیں نہیں جانتی؟ ارے واہ بھائی نعیم، یعنی نعیم احمد خان، ہمارے پرانے دوست ہیں۔ بلقیس نے انجانے پن سے سر کو خوبصورت جنبش دی۔ وہ ایک پتلی سی زرد رو جاگیردارانہ نقوش والی لڑکی تھی۔ نعیم نے ذرا سا جھک کر احتیاط سے اسے سلام کیا۔ وہ آمدن زیادہ اخلاق برتنے کی کوشش نہ کر رہا تھا۔ اس میں ایک قدرتی رعونت آ گئی تھی جو اس کی آنکھوں اور ہونٹوں کی کرختگی سے برابر میل کھاتی تھی۔ اس کے ساتھی اس کی شخصیت میں اس تبدیلی کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے گھیرے، اس کے چست بے داغ فوجی لباس اور چمکتے ہوئے کراس اور ٹوپی کے پر کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے قہقہے لگا رہے تھے۔ درمیان میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے، سب میں سے سر نکالے کھڑا سنجیدگی اور احتیاط سے ہنستا رہا، اس شخص کی طرح جو بیک وقت مغرور، رنجیدہ اور مسرور ہو۔ جب مہمان زیادہ اکٹھے ہونے لگے تو وہ اسے کمروں کی طرف لے گئے اور چند ایک ادھر ادھر بکھر گئے۔ اندر اس کا اتنے لوگوں سے تعارف کرایا گیا کہ اسے سگار پھینکنے کے لیے باہر آنا پڑا۔ موٹے موٹے بیوپاریوں اور جاگیرداروں اور سیاسی لیڈروں نے اسے بے اعتنائی سے دیکھا اور فانوسوں کی روشنی میں صوفوں میں دھس کر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ نوجوان عہدیدار جو پرویز اور وحید کے دوست تھے اسی خوش دلی کے ساتھ اس سے ملے جو ان لوگوں کا خاصہ تھا۔ انگریز عورتوں اور مردوں نے اس کے سینے پر لٹکتے ہوئے کراس کی عزت میں اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور اپنے نزدیک بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے کئی جگہ رکنا چاہا
لیکن ارشد، شیریں اور غیاث اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ ان خوش دل لوگوں کے لیے نعیم ایک دوسری دنیا کا بے حد دلچسپ باشندہ تھا، جو طبقاتی اختلاف کے باوجود مغرور اور باوقار تھا، اور کسی طرح سے ان کے دوستوں کے حلقے میں شامل ہو چکا تھا، اور اس وقت فوجی لباس میں بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ آخر اس گہما گہمی سے تنگ آ کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر زمیندار تھا جس نے اپنے پاس اسے جگہ دی۔ اس نے دیہاتی رئیسوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ آہا نوجوان، تم فوج میں ملازمت کر چکے ہو۔ فوج واقعی تم جیسے نوجوانوں سے بنتی ہے جو ملک فتح کرتی ہے۔ جوانی میں بھی فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا، لیکن میرا وزن کم تھا۔ شاید میں زمینداری کے لیے ہی موزوں تھا۔ آہا ہا، اس نے نعیم کو چھاتی پر چھوا۔ کیسا عالیشان تمغہ ہے! میں نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ تم نے اصلی جنگیں لڑی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے بھائی کہ میں سادہ سا آدمی ہوں، لیکن جب تم اندر داخل ہوئے تو میرا دل چاہا کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ تم نے برا تو نہیں مانا؟ اوہ ہرگز نہیں۔ دراصل میں فوج کا ابتدا سے ہی شیدا ہوں، لیکن میں شاید زمینداری کے لیے ہی موزوں تھا۔ زمینداری کے لیے ہی موزوں ہوں۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ روشن پور سے۔ آہا، پھر تو تم میزبانوں میں شامل ہو۔ ہی ہی۔ وہ کم پڑھے لکھے خوش باش دیہاتی رئیسوں کی طرح ہنسا اور نعیم کو کندھے پر تھپ تھپا کر بولا، روشن آغا سے میری ملاقات بمبئی میں ہوئی تھی، ایک بار بس، مگر کیا وزاداری ہے صاحب، غازی آباد سے مجھے بلا بھیجا۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ مختصر سی زمینداری ہے بھائی، غازی آباد میں، لیکن میرے باغوں میں اول درجے کا گلاب ہوتا ہے۔ جنگ میں تم نے پھول کہاں دیکھے ہوں گے؟ میرا گاؤں پھولوں کا گاؤں ہے، گلاب کے پھولوں کا گاؤں۔ تم وہاں ضرور آنا۔ یہ بات تو نہیں، غیر ملکوں میں نے بہت اچھے اچھے پھول دیکھے ہیں۔ ابھی تو میں بوائی کی تیاری کر رہا تھا جب روشن آغا کا سندیش ملا۔ آپ کون سی گندم بوتے ہیں؟ نعیم نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ سفید۔ روشن پور میں سرخ گندم ہوتی ہے، میں جانتا ہوں، جو ایکڑ میں بمشکل 20 من اترتی ہے، میری سفید گندم۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں نعیم اس کے باتونی پن سے اکتا کر اور غازی آباد آنے کا وعدہ کر کے اٹھا اور برآمدے میں نکل آیا۔ سگار جلا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پرویز، ارشد وغیرہ غائب ہو چکے تھے اور ادھیڑ عمر کے باوقار اجنبی انسان اس کے ارد گرد چل پھر رہے تھے۔ اگلے برآمدے میں اس کی مٹ بھیڑ روشن آغا سے ہو گئی۔ آہا نعیم، وہ مسرت اور تعجب سے بولے۔ نعیم نے جھک کر سلام کیا۔ تم یہاں کیوں نہیں آتے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولے۔ نیاز بیگ کی موت کا ہمیں رنج ہوا، ہمارا پیغام مل گیا تھا۔ جی ہاں، ہم لوگ ایک ہی نسل کے آدمی تھے، نیاز بیگ اور ایاز بیگ اور ہم سب۔ اب تم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سے ملا کرو۔ نئی نسل کو جس قدر بے مروت واقع ہوئی ہے، وہ اداسی سے ہنسے اور گزر گئے۔ کمروں میں سے ابھی تک کئی نظریں اس پر مرکوز تھیں، خصوصاً خواتین اس فوجی لباس اور سیدھے جسم والے شخص کو دیکھ رہی تھیں جس کے چہرے کی پیدائشی خوبصورتی کے ساتھ نقوش کی خالص مردانہ کرختگی اور بھاری پنے مل کر اس میں بلا کی کشش پیدا کر دی تھی، اور جو سر اٹھائے ایک ہاتھ جیب میں ڈالے ڈالے برآمدوں میں گھومتا پھر رہا تھا۔ پھر کھانا شروع ہونے کی خبر نامعلوم طریقے پر چاروں طرف پھیل گئی اور مہمانوں کا ہجوم باہر کی طرف جہاں کھانے کی میزیں لگی تھی نکلنے لگا۔ پام کے ایک بڑے گملے پر پیر رکھے سگار پیتے پیتے اس نے اپنی قطعی بے وجہ زود رنجی کو محسوس کیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے اس کے پاس سے گزرتے گئے۔ برآمدے کے آخر پر اوپر کی منزل کو جاتے ہوئے لکڑی کے زینے پر سے اترتی ہوئی عذرا کا سامنا خالہ سے ہوا۔ بی بی آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ سارے مہمان تو آ چکے، خالہ نے کہا۔ عذرا لکڑی کے جنگلے پر ہاتھ رکھے بے دھیانی سے کھڑی رہی۔ نیچے برآمدے میں نعیم ان کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ خالہ، آپ اس سے ملی؟ نعیم، ہاں، وہ اسی طرح دلکش اور خلیق ہے، خالہ نے سہم کر بات شروع کی، لیکن میں بیان نہیں کر سکتی، جیسے دسمبر میں پتھر کی دیوار۔ اس کا ایک بازو ضائع ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں میں سرد مہری ہے، موت۔ وہ کپ کپا کر زینہ چڑھنے لگی۔ نعیم باہر جانے کے لیے مڑا، اسی وقت عذرا جیسے ہوا پر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ چند سیکنڈ تک دونوں ششدر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس نے ہندوستانی شادیوں کا زرتار لباس پہن رکھا تھا اور بے حد زرد نظر آ رہی تھی۔ پھر نعیم نے سنبھل کر سگار کی راکھ جھٹکی اور اسی سرد لا تعلق لہجے میں بولا، عذرا بیگم، کیسی طبیعت ہے؟ میں کھانے پر جا رہا تھا۔ اچھا، چلیے۔
عذرا نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے دور ہجوم کے ایک حصے پر دیکھتے ہوئے بے خیالی سے کہا، لیکن کوشش کے باوجود اس کے قدم نہ اٹھ سکے۔ نعیم بد اخلاقی سے گملے پر پیر رکھے کھڑا رہا۔ باہر کھانا کھاتے ہوئے لاتعداد مہمانوں کا شور آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا، اور وہ دونوں وہاں خاموش کھڑے اس ملاقات کے بے ڈھنگے پن کو اور ایک دوسرے کے وجود کو شدت اور بے چینی کے ساتھ محسوس کر رہے تھے۔ غیر محسوس طریقے پر نعیم نے فیصلہ کیا کہ اب بات کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آخر عذرا نے اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑا۔ بہت دنوں کے بعد یعنی آپ سے ملاقات ہوئی۔ میں کام میں لگا رہا، نعیم نے ایک مصروف آدمی کے مختصر لہجے میں کہا، اور عذرا کے وجود کی نفی کرنے کو سگار کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ لیکن ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس شدت اختیار کرتا گیا، اور وہ ایک بار پھر برتنوں کے ٹکرانے اور انسانی آوازوں کے ملے جلے شور کے نیچے خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ برآمدے کے بیرونی شور اور اندرونی سناٹے کو انہوں نے ایک ساتھ محسوس کیا۔ بے چین لمحے ایک ایک کر کے ان کے سروں پر ٹپکتے رہے، ٹپ ٹپ ٹپ، حتیٰ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی ملاقات اور یہ گفتگو انتہائی مضحکہ خیز اور بے مصرف ہے۔ آپ جنگ میں گئے تھے؟ عذرا نے سرسری طور پر کہنا چاہا، مگر اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اچانک نعیم کا زخمی احساس انتہا پر پہنچ گیا۔ تیز تیز سانسوں کے ساتھ اس کی چھاتی اٹھنے اور بیٹھنے لگی، اور وہ رک رک کر بولا، ہاں، مجھے حکومت کی ملازمت مل گئی تھی، باوجود تمہارے باوجود۔ ایک جھٹکے سے عذرا نے اس کی طرف دیکھا۔ شدید رنج سے اس کے ہونٹ اور گال کانپ اٹھے۔ نعیم، تم بہت مغرور ہو، اس نے کہا۔ دفتن آنسوؤں کا ایک ریلا اس کی آنکھوں میں اور حلق میں آ گیا، اور اس وقت دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر ایک ہی وقت میں دیکھا اور محسوس کیا کہ محبت کا جذبہ فاصلے، اختلاف اور چوبی بازوؤں کے باوجود طاقتور ہے۔ وہ مڑی اور دوڑتی ہوئی خالی کمرے میں داخل ہوئی۔ عذرا، عذرا، نعیم اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے سے گزرتے ہوئے ایک ملازم نے عذرا کو روتے ہوئے دیکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ چمڑے کی ایک بڑی سی مطالعے کی کرسی میں پوری طرح سما کر بیٹھی ہوئی عذرا نے ہونٹ سختی سے اندر کی طرف داب رکھے تھے، اور چھوٹی سی لڑکی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ جذبات کے ہنگام سے اس کا چہرہ زرد اور خوف زدہ تھا۔ نعیم فرش پر ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھا اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیے گھور رہا تھا۔ نعیم، دیر کے بعد عذرا نے ہونٹ ڈھیلے چھوڑ کر صاف اور کمزور آواز میں کہا، عورتیں بے شرم نہیں ہوتی، پر محبت ضرور کرتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، وہ اس کے ہاتھ میں منہ چھپا کر کہتا رہا۔ اور پھر وہ ہوا جو روشن پور والوں کی تاریخ میں آج تک نہ ہوا تھا، اور حقیقتاً جو ہندوستان کے جاگیردار اور عمرہ کے طبقے میں بہت کم ہوا تھا۔ روشن محل پر موت کا سکوت طاری تھا، اور موسم خزاں کی وہ شام اونچی چھتوں والی اس مہیب عمارت پر آہستہ آہستہ جھکتی آ رہی تھی۔ برآمدوں میں اور بند دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشوں پر روشنیاں جل رہی تھی، لیکن کوئی متنفس دکھائی نہ دے رہا تھا۔ گھر کے تمام نوکر گھر کے پچھواڑے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے تھے اور برآمدوں میں قدم دھرتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ سڑک پر سے گزرنے والوں کو پہلی نظر میں سنسان برآمدے اور روشوں پر اکٹھے کیے ہوئے خشک پتوں کے ڈھیر دیکھ کر اس جگہ کی ہماگیر ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ اوپر کی منزل میں سرخ شیشوں والے بڑے دریچے پر یوکلپٹس کے پتے سایہ کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے عذرا کے کمرے میں خالہ پلنگ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ پلنگ پر عذرا گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ کمرے کی فضا پر دھماکے سے پھٹنے والی خاموشی طاری تھی۔ آہ! خالہ نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں پھیلائے اور پھر گرد میں رکھ لیے۔ کس قدر خوفناک! آج تک ایسا نہیں ہوا، کبھی نہیں۔ تم سوچ نہیں سکتی۔ کچھ دیر تک وہ عذرا کی بے حرکت پشت کو دیکھتی رہیں، پھر سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ عذرا اٹھ کر آتش دان تک گئی اور کمرے کی طرف پشت کیے دیر تک کھڑی رہی۔ کیا نہیں ہوا؟ اس نے بظاہر کارنس پر دھرے دھات کے مجسمے سے پوچھا۔ کہ روشن پور والوں کی لڑکیاں نچلے طبقے میں شادی کریں؟ خالہ نے سر چھوڑ کر کہا۔ عذرا کلدار گڑیا کی طرح مڑی۔ بجلی کی روشنی میں اس کے دبلے چوبی چہرے میں سے پیلاہٹ پھوٹ رہی تھی اور اس کی آنکھیں خشک اور پھیلی ہوئی تھی۔ نچلا طبقہ؟ نچلا طبقہ کیا ہے؟ اس نے ایک ساتھ سختی اور بے چارگی سے کہا۔ کیا وہ کمین ہے؟ کیا وہ ہماری زمین کاشت کرتا ہے؟ اس کے پاس اپنے مویشی نہیں ہیں، اور گھوڑے اور مکان؟ ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں۔ ان کے باوجود وہ بے حیثیت ہے۔ اس کا باپ ایک معمولی کسان تھا۔ خالہ نے
उस औरत के पुरज़्म और जसारत आमेज लहजे में बात की जो खुद बाहैसियत तबके में चोर दरवाजे से दाखिल हुई हो और अपनी जिंदगी से बैक वक्त खौफजदा और मुतमईन हो, और उसके पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम नादान हो, उसे एक किसान औरत की जरूरत है। वो किसान नहीं है, अजरा ने उसी आज़म और बेचारगी से कहा। वो पढ़ा लिखा है, वो यहाँ पर भी रह सकता है। और उसने धात के मुजस्समे को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी बेजान आंखों में देखकर बोली, क्या वो बहादुर नहीं है? ओह! खाला दुख से हंसी। हाँ, वो बहादुर है, और मगरूर और पुरकशिश भी, लेकिन वो नाकारा हो चुका है। वो अजरा ने दहल कर उसे देखा, और पहली बार उसकी आंखों में खाला के लिए खौफ और नफरत का जज्बा पैदा हुआ। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और अपनी बात खत्म करने का अज़्म खो दिया। कमजोर आवाज में वो बोली, और रोशन आगा, तुम उन्हें सदमा पहुंचाओगी? अजरा, जिसने चंद लम्हे पहले सफेद होंठ दांतों में दबाकर अपने आप को रोने से रोका था, यकलख्त परेशान हो गई। उसने ठिठक कर दूसरे कमरे में खुलने वाले दरवाजे की तरफ देखा और भागती हुई आकर पलंग पर गिर पड़ी। बाबा, नहीं, नहीं बाबा, वो मुझे नहीं रोकेंगे। खुश्क आंखों को हाथों से ढांप कर उसने दोहराया। खाला दिल में रहम और मोहब्बत और मुस्तकबिल का खौफ लिए खामोश बैठी रही। फिर उसने आहिस्ता से अजरा की पुश्त पर हाथ रखा। उठो बीबी, खाना खाओ। नहीं नहीं, अजरा ने दोहराया। बाबा से कह दो मैं उन्हें सदमा ना पहुंचाऊंगी। लेकिन साथ वाले कमरे में रोशन आगा दीवारों के साथ साथ चक्कर लगाते हुए थक कर बैठ गए। बाजू सीने पर बांधकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और सर सोफे की पुश्त पर टेक दिया। उनका चेहरा बहुत बूढ़ा नजर आ रहा था। परवेज कोने के स्टूल पर से उठा और अपना सियाह हैट उठाकर चुपके से बाहर निकल गया। बाग की तरफ खुलने वाले दरीचे के आगे सोफे पर उसकी माँ और बीवी और रिश्ते की बहन शीरी खामोश बैठी दहशत से रोशन आगा को देखती रही। दरवाजे के रास्ते अजरा के हौले हौले सिसकने की आवाज आ रही थी, और बाहर बाग के नीम तारीख सुनसान रास्तों पर खिजा की हवा में खुश्क पत्ते खड़खड़ा रहे थे। उसके बाद इस सिलसिले में जो कुछ हुआ, उसका जिक्र इस कहानी के अहाते से बाहर है। मुख्तसर ये कि जाड़ों में नईम और अजरा की शादी हो गई। फिर भी ये बताना ज़रूरी है कि इस शादी को रोकने के लिए जो दीवानावार कोशिशें हुईं और सूबे भर के ताल्लुकदारों की जानिब से इस इंतहाई मज़हका खेज ख्याल की जो मुखालिफत हुई, वो उमरा के उस तबके की अपनी इनफरादियत और अलहदगी बरकरार रखने की ख्वाहिश की खसूसियत से मजहर थी। शादी बहरहाल अजरा की कुव्वत इरादी की बदौलत, जिसने कि इससे पहले कि रोशन आगा इस तकलीफ दे स्कीम से ताउन करने पर अपने आप को मजबूर करते, घर के दूसरे अफराद को अपनी बेपनाह बेचारगी और अज़्म से मुतासिर कर दिया था, अंजाम पाई। गांव के बाग में रोशन आगा ने उन्हें शानदार मकान बनाकर दिया, जिसमें दोनों ने रिहाइश इख्तियार कर ली। मगर कुछ अरसे के बाद अजरा कसरत के साथ तवील वक्फों के लिए दिल्ली जाकर रहने लगी, जहां की ऊंची चमकदार जिंदगी में गांव की पुरसुकून और गैर दिलचस्प फिजा के मुकाबले में उसके लिए ज्यादा कशिश थी। उसकी गैर मौजूदगी में नईम ज्यादातर वक्त रोशन आगा की जमींदारी के मामलात पर सर्फ करता, जिसका तमाम तर बंदोबस्त अब बराह रास्त उसकी जेर निगरानी हो रहा था। वो एक ऐसी सुबह थी जब बहार का जोर टूट चुका होता है और धूप में तेजी आ जाती है, जब पत्तों का रंग शोख सब्ज से गहरा सब्ज हो जाता है और डालियों पर मौसम बहार के आखिरी फूल खिलते हैं और आसमान मटियाला और गर्म होना शुरू होता है, जब ओस गिरनी बंद हो जाती है और औरतें रात को सोने के लिए छत से बाहर निकल आती हैं और मर्द दिन भर दनातियों के दंदाने बनाते और बैलों के खुर साफ करते रहते हैं, और उनकी आंखों में कटाई से पहले का खौफ साया किए रहता है और होठों पर पपड़ी जमी होती है, जब दूर दूर तक सोने के रंग की तैयार फसल गर्द के तूफानों में लहराती है और चमेली के पौधों पर गर्मा की पहली कलियां नमूदार होती हैं। सूरज नईम के मकान की दीवारों से ऊपर आ चुका था और धूप सहन में फैलती जा रही थी। अजरा पिछली शाम को दिल्ली से लौटी थी और रात भर वो खूब लिपट कर सोए रहे थे। चुनांचे सुबह वो खुशो खुर्रम उठे थे। नेमत खाने के फर्श पर बैठकर जोर जोर से हंसते और बातें करते हुए उन्होंने सुर्ख संतरों और भुने हुए जौ के दलिए और दूध का नाश्ता किया। फिर उन्होंने चाय पी और मवेशियों के अहाते में निकल आए। भूरी भैंस की गर्दन का जख्म खुलवा कर देखा और अपने सामने जानवरों के रखवाले से उस पर हल्दी और सरसों के तेल की पट्टी कराई।
پھر وہ دوسرے جانوروں کے پاس سے گزرے اور نعیم نے جو گزری ہوئی رات کی جسمانی آسودگی کے زیر اثر ملنسار موڈ میں تھا، ہر ایک جانور سے الگ الگ اس کا حال پوچھا۔ دھوپ میں جگالی کرتی ہوئی سیاہ اور سفید گایوں، بھینسوں، بھیڑوں اور دوسرے مویشیوں نے اس کا جواب اپنی سیاہ آنکھوں کے ساتھ اس قانع اور لا تعلق انداز میں دیکھ کر دیا جس کے ذریعے مویشی اپنی آسودگی اور گہری محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ صرف دونوں گھوڑے خوشی سے ہنہنائے اور دموں کو پھندنے کی طرح ہوا میں لہرایا، جس پر نعیم نے اپنے باپ کی بات دہرائی کہ گھوڑے کسان کے عقل مند اور نزدیک ترین رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں۔ مویشیوں سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے رکھوالی کے کتوں کو صبح کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور دوپہر کے راتب کے متعلق نوکر کو ہدایات دی۔ پھر وہ گوالے کی کوٹری میں گئے اور صبح کے دودھ کی مقدار دیکھی۔ وہیں پر انہوں نے کل شام کی اتری ہوئی بھیڑوں کی اون کا معائنہ کیا۔ پھر وہاں سے وہ گھر کے پچھواڑے سبزی کی کیاریوں میں گئے اور شیشے کی طرح چمکدار پانی کو شراٹے سے نالی میں بہتے اور آگے جا کر خاموشی سے مختلف راستوں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ نئی کیاریوں میں پانی انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنے رستے میں آنے والے ہر بھورے اور خشک مٹی کے ڈھیلے کو سیاہ کرتا ہوا گہرائیوں میں اتر رہا تھا، جہاں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بیجوں کے ہزاروں ننھے ننھے سوراخوں میں رچ بس کر انہیں نرم اور گداز بناتا ہوا نازک نازک ریشمی کونپلوں کی تخلیق کر رہا تھا، جو پانی کے اترنے ہی کے ساتھ خاموش اور چور انداز میں بڑھتی اور زمین پھاڑ کر باہر نکلتی آ رہی تھی۔ عذرا کے کندھے پر ہاتھ رکھے رکھے یہ سب دیکھ کر اور محسوس کر کے نعیم کی آنکھیں تخلیق کے سرور سے مند گئیں، اور اس نے سوچا کہ وہ بنیادی طور پر کسان ہے اور کسان کا بیٹا ہے، اور عذرا کی اونچے چھتوں والی دنیا میں وہ چور دروازے سے داخل ہوا ہے۔ لیکن اس خیال نے، جس نے کہ آگے جا کر زندگی میں کئی بار اسے لاچار کر دیا، اس وقت اس کو محظوظ کیا اور آہستہ سے مسکرا کر اس نے عذرا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ساتھ لگا لیا۔ بابا کہا کرتے تھے، زمین ماں ہے اور پانی باپ ہے اور فصل اولاد ہے، اس نے کہا۔ عذرا نے آنکھوں میں محبت کی ساری مستی بھر کر اسے دیکھا اور ایک انجانے خیال سے مسکرائی۔ وہاں سے وہ چاسکوں کی بڑھتی ہوئی باڑ کے ساتھ ساتھ لمبا چکر کاٹ کر باغ میں نکل آئے اور بل کھاتے ہوئے تنگ راستوں میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے کھلتے اور مرجھاتے ہوئے پھولوں اور پودوں کا معائنہ کیا۔ کھٹے اور لیموں کی شاخوں کی چھانٹی اور چمیلی کی قطار کے نیچے نلائی کرنے کا حکم دے کر وہ واپس ہوئے۔ واپسی پر انہوں نے صبح کے 2 گلدستے بنائے اور اس وقت انہیں گزرتی ہوئی بہار کا احساس ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے ان وقتوں کا ذکر کیا جب 5 گلدستے بنانے پر بھی پودے اسی طرح لدے پھندے رہتے تھے۔ نعیم نے گرے ہوئے بے شمار خشک پتوں اور پھولوں کو زمین میں دبا دینے اور اس طرح عمدہ کھاد تیار کرنے کی تجویز پیش کی، جسے عذرا نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہاں نمی اور سائے میں پڑے پڑے وہ خود بخود گل سڑ جائیں گے اور نلائی پر زمین میں رل مل جائیں گے۔ نعیم اپنی بیوی کی اس احمقانہ دلیل پر دل میں ہنسا۔ پھر وہ اپنے مخصوص پیپل کے درخت کے نیچے پہنچے اور ڈالیوں میں سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ میں ناڑ کے مونڈھوں پر بیٹھ گئے۔ عذرا اون کے گولے سنبھال کر اس کے موزے بننے لگی اور نعیم نے مونڈھے پر کھسک کر ٹانگیں پھیلا دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صبح کا پہلا سگریٹ سلگاتا، کچھ یاد آنے پر اٹھا اور اندر سے جا کر لکڑی کی ایک تختی اٹھا لایا۔ کئی روز سے یہ زیر بحث تھا کہ اس پر کیا لکھ کر پھاٹک پر لٹکایا جائے۔ ہر روز کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکنے کے باعث اسے ملتوی کر دینا پڑتا۔ آج اس نے یہ کام ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تختی مونڈھوں کے درمیان لا کر رکھی تو عذرا نے مسکرا کر سلائیاں ایک طرف رکھی اور جھک کر بیٹھ گئی۔ بڑی دیر تک وہ دونوں پچھلے دنوں کی تجویزوں پر غور کرتے رہے۔ نعیم اور عذرا، روشن محل، میں فلاور، ایک بہت بھولا ہوا نام نعیم نے پیش کیا، اور اسی طرح کے کئی اور نام، لیکن اس سارے مباحثے کا کوئی مطلب نہ نکلا، اور جب ہر ایک نام اور ہر ایک سطر کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر کسی نہ کسی طرف سے مسترد کر دی گئی تو انہوں نے ہار کر اس کا فیصلہ مویشیوں کے رکھوالے پر چھوڑ دیا، جو کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ بوڑھے رکھوالے نے ان کے اصرار کرنے پر کسانوں کے انداز میں شرماتے ہوئے ایک سادہ سی سطر پیش کی، جو دفتن ان دونوں کو بے حد بھا گئی، اور وہ اس پر متفق ہو گئے۔ اسی وقت نعیم نے سیاہ روغن کے ساتھ تختی پر لکھا،
یہاں نعیم اور اس کی بیوی رہتے ہیں، اور سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ پھر اس نے سگریٹ سلگایا اور مسرت اور سکون کے ساتھ صبح کی دھوپ کو ٹانگوں پر پھیلتے ہوئے محسوس کیا۔ موزے بنتے ہوئے عذرا بار بار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی، نعیم اونگ رہا تھا۔ اس کا بھاری جسم مونڈے پر پھیلا اور سر چھاتی پر جھکا ہوا تھا۔ دھوپ اس کی ٹھوڑی تک پہنچ چکی تھی اور ایک کان اور ایک گال تپش سے لال ہو رہے تھے۔ اوپر کے ہونٹ پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کا سگریٹ پیپل کے ایک زرد پتے پر گرا تھا اور سگریٹ اور پتا دونوں راکھ ہو چکے تھے اور ان پر مکڑی کا ایک باریک تار چمک رہا تھا۔ مونڈے کی پشت پر ایک ننھی سی سبگز رنگ کی چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جو کبھی کبھی پھدک کر اس کے کندھے پر آ بیٹھتی، لیکن اس کی غنودگی میں جو دھوپ کی آرام دہ حرارت، تازہ ہوا، قوت بخش کھانے اور جسمانی آسودگی کا نتیجہ تھی، چڑیا کی مداخلت سے کوئی فرق نہ آیا۔ قریب سے بہتی ہوئی نالی میں سطح آب پر دھوپ کی چنگاریاں برس رہی تھی۔ آخر اس کی گہری نیند سے بے چین ہو کر عذرا نے اون کے گولے اور سلائیاں مونڈے پر رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جھڑے ہوئے پتوں پر اس کے چلنے کی آواز سے نعیم کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ، میں سو گیا تھا، وہ ہنسا۔ دھوپ آ گئی تھی، عذرا نے سرسری طور پر کہا۔ پھر وہ بے چینی سے مڑ کر باغ میں داخل ہو گئی۔ دیر تک وہ خنک سایہ دار راستوں پر گھومتے رہے۔ دھوپ میں سے اٹھنے کے بعد درختوں کا سایہ انہیں آرام دہ اور بھلا محسوس ہوا۔ دوپہر سے پہلے کا آسمان روشن اور چمکدار تھا اور فضا بے حد خاموش اور شانت۔ راستوں کے ساتھ ساتھ پانی کی نالیاں اپنے مخصوص دھیمے شور کے ساتھ بہہ رہی تھی اور درختوں کی چوٹیوں پر اڑتی ہوئی سبز چڑیوں کے پر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ہریالی اور سکون کے اس لمحے میں اگر کسی جاندار کے دل میں بے چینی تھی تو وہ عذرا تھی۔ لکڑی کے پھاٹک پر جھک کر وہ بولی، جلیاں والا باغ کا واقعہ سنا؟ ہاں، نعیم نے کہا، مگر مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہوئی۔ بہت آدمی مرے؟ 1000 کے قریب موتیں بتلاتے ہیں۔ ابھی تو مارشل لا لگا ہے، مکمل بلیک آؤٹ، پنجاب میں ہر طرف سے داخلہ بند ہے۔ وہ لکڑی کے جنگلے پر جھکی رہی۔ نعیم سامنے فصلوں میں سے گزرتی ہوئی ایک جوان کسان عورت کو دیکھ رہا تھا۔ عورت نے سر پر مٹی کا دونا اور روٹیوں کی چنگیر اٹھا رکھی تھی اور پکی ہوئی فصل میں سے گزرتے ہوئے اس کا سر اور کندھے نظر آ رہے تھے۔ ایک کوا بڑی آہستگی سے چنگیر میں آ کر بیٹھا اور روٹیوں پر چونچ مارنے لگا۔ نعیم مسکرا کر اس وقت تک کوے اور عورت کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظر سے غائب نہ ہو گئے۔ شاید خلافت کے سلسلے میں ہوا۔ پھر اس نے کہا، خلافت اور رولٹ ایکٹ؟ او، رولٹ ایکٹ؟ ہاں، تم نے تو اب اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، تمہیں رولٹ ایکٹ کا بھی پتہ نہیں۔ عذرا نے جھلا کر بات ختم کر دی۔ نعیم ناک کو چھو کر شرمندگی سے ہنسا۔ رولٹ ایکٹ؟ دراصل میں مصروفیت کی بات نہیں، تم یوں ہی لا تعلق ہوتے جا رہے ہو، عذرا نے تیزی سے کہا اور چل پڑی۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے آ کر مونڈوں پر بیٹھ گئے۔ عذرا موزے بننے لگی اور نعیم نے سگریٹ سلگایا، لیکن جلد ہی عذرا سلائیوں پر الٹے سیدھے ہاتھ مارنے لگی اور اس کی ذہنی کشمکش اوپر آ گئی۔ اس نے جلد جلد کئی بار نعیم کی طرف دیکھا، آخر دونوں ہاتھ گود میں رکھ دیے۔ تم جنگ پر سے لوٹ کر 2 سال تک کیا کرتے رہے؟ اس نے پوچھا۔ میں کانگریس کی طرف سے کام کرتا رہا۔ وہ پھر سلائیوں پر جھک گئی۔ کیوں؟ نعیم نے پوچھا۔ مجھے علم ہے۔ پھر اب کیوں نہیں جاتے؟ نعیم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ غنودگی جو ابھی تک اس پر چھائی ہوئی تھی دفتن غائب ہو گئی۔ پگلی ہو، تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ عذرا نے سر اٹھا کر اپنی بھوری مضطرب آنکھوں سے نعیم کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہندوستان آزاد ہو گیا؟ نعیم کے دل میں ایک بہت پرانے خوف نے سر اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امن اور سکھ کی اس گھڑی میں ایک فرد واحد کے اضطراب اور بے چینی نے متعدی بیماری کی طرح ہر شے کو گرفت میں لے لیا تھا۔ نعیم نے پیپل کے تنے پر ہاتھ رکھ کر نالی میں تھوکا۔ اس کے سینے میں ایک بھاری بے نام سی خلش ابھر رہی تھی۔ عذرا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نعیم، اس نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اور نعیم نے دیکھا کہ ان میں اس عورت کی 1000 عورتوں کی بھرپور قوتیں یکجا تھیں۔ انتہائی کوشش سے وہ ذرا سا مسکرایا۔ چلو چلیں، عذرا بولی۔ کہاں؟ امرتسر، دونوں۔ ہیں نعیم؟ عذرا، یہ زندگی آسان نہیں ہے، تم نہیں جانتی، لیکن اتنی دلچسپ ہے۔ اس بار میں دلی گئی تو دیسائی سسٹرز نے بدیشی مال کی دکانوں پر پکٹنگ کی تھی۔ ان کی تصویریں سارے بڑے بڑے اخباروں اور رسالوں میں چھپی اور جہاں بھی میں گئی انہی کا تذکرہ رہا۔
हर मौके पर हर पार्टी में तुम कांग्रेस पार्टी के मेंबर हो, हम आसानी से जा सकते हैं। नहीं, नईम, हम दोनों हैं, नईम। उसने लजाजत से दोनों हाथ उसके बाजू पर रखे। मैं इस जगह से उकता गई हूँ। नईम ने उसके कंधों के गिर्द बाजू लपेटकर अपनी तरफ खींचा और मुस्कुरा कर बोला, अच्छा। रास्तों के साथ साथ नालियों में बहता हुआ पानी खामोश फिजा में अपनी मध्यम मौसीकी बिखेरता रहा, और उसके ऊपर उसी खामोशी से इंसानी ख्वाहिशात की आफत ने नईम और अजरा को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और वो खुशी खुशी जाकर मोंढों पर बैठ गए। जहनी और आसाबी आसूदगी के उस वक्त में नईम ने अपनी बीवी की बात को लापरवाही से सुना और टाल दिया, लेकिन आने वाले दिनों में अजरा के हवास पर इस ताकतवर ख्वाहिश का जादू सवार रहा, और हर काम और हर बात उसने बेख्याली और बेदिली से की, सिवाय इस एक बात के, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता नईम पर भी उसका रंग चढ़ने लगा। वो उस इंक्वायरी कमेटी में शामिल कर लिया गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गैर सरकारी तौर पर अमृतसर फायरिंग की तफ्तीश के लिए मुकर्रर की थी, और मार्शल लॉ की पाबंदियां हटते ही वो अमृतसर पहुंचे। ये है वो जगह, कुबड़े बुड्ढे ने हाथ से इशारा करके उन्हें बताया। ये वही जगह थी जहां उन्होंने सारा दिन बसर किया था, और इससे पहले कई ऐसे दिन गुजारे थे। एक खुली सी जगह के गिरदा गिर्द 4 फुट ऊंची चार दीवारी बनी हुई थी। एक कोने में कुआं खुदा था। यह जगह तीन अतराफ से ऊंचे ऊंचे 100 मंजिला मकानात में घिरी हुई थी। एक तरफ से रास्ता बाहर को निकलता था। यह जगह जो जलियांवाला बाग कहलाती थी, बाग से ज्यादा मवेशी बांधने का बाड़ा मालूम होती थी। यहाँ पर उन्होंने पिछले चंद रोज फायरिंग के सिलसिले में अखबारी नुमाइंदों, सियासी वर्करों, ताजिरों और वकीलों के बयानात कलमबंद करने में सर्फ किए थे। लेकिन आज इत्तेफाक से रास्ते में उन्हें यह बूढ़ा मछली फरोश मिल गया था जो बातें करने के शौक में इस वक्त उन्हें वहां ले आया था, जबकि उनके पास कागज और पेंसिल खत्म हो चुके थे। वो ठिगने जिस्म और छोटे छोटे हाथ पांव वाला कुबड़ा बुढ़ा था, जिसकी कमर के खम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि पैदाइशी था या बुढ़ापे की वजह से नमूदार हुआ था। उसका लिबास खस्ता हालत में था और जिस्म से मछली की बू आ रही थी। उसका चेहरा और दाढ़ी के बाल भी गंदे थे, लेकिन उसकी आंखों में बला की तवानाई और मासूमियत थी। वो उन लोगों में से था जो अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मर जाते हैं, मगर जिन्हें अपनी सादगी और खुशदिली की बिना पर लोगों के साथ घुलने मिलने और बातें करने के काफी मौके मैसर आते हैं। उनके देखते देखते वो नौजवानों की तरह उचक कर दीवार पर चढ़ा और दोनों पांव जोड़कर आराम से बैठ गया। यह है वो जगह मेरे बच्चों, उसने उसी अंदाज में हाथ फैलाकर दोहराया। ढलती हुई जर्द धूप में साए लंबे होते जा रहे थे, लेकिन जलियांवाला बाग पर मुकम्मल वीरानी थी। सिर्फ दो गोरे सिपाही कमर से रिवॉल्वर लटकाए अंदर घूम रहे थे। दीवार पर चढ़कर बैठे हुए उस कदीम साल खुर्दा बुढ़े को उसके साथियों ने इश्तियाक से देखा, और उन्हें महसूस हुआ कि वो एक उजाड़ और खुश्क समुंदर के किनारे पर खड़े हैं, और तह में डूबे हुए शिकस्ता जहाज और कश्तियां नंगी हो गई हैं। अजरा ने सहम कर दोनों हाथ दीवार पर रखे। हमें सब कुछ बताओ मछली वाले, उसने कहा। हमें सब कुछ बताओ जो हुआ, बूढ़े मछली वाले, उन सब ने कहा। मैं तो मछली बेचता हूं बच्चों, शुरू से, जब मैं पैदा हुआ नहीं, बल्कि जब से मैंने होश संभाला। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ उस वक्त तो मेरा बाप मछली बेचता था, और मेरी माँ उन्हें नमक लगाया करती थी ताकि वो ताजा रहें और उनमें सड़ांध पैदा ना हो। वो बड़ी अच्छी और नेक दिल औरत थी। मेरा बाप उसे पीटा करता था और वो मुझे पीटती थी, लेकिन साल का ज्यादातर हिस्सा हम अमन और सुकून के साथ रहते थे। मारपीट सिर्फ उस वक्त होती थी जब मछलियां मेरे बाप के हाथ न लगती। मुझे याद है कि गर्मियों का मौसम जंग और मुसीबत का जमाना होता, जबकि दरिया में सैलाब आ जाता और मछलियां गदले पानी में बहुत नीचे चली जाती और जाल के फंदे में ना आती। फिर मेरा बाप सख्त खफा होता। दरिया में वो मछलियों को कोसता और जाल को और कश्ती को और सूरज की तपिश को कोसता, और बराबर गुस्से से मेरी जानिब देखता जाता और मुझे ठोकने के बहाने तलाश करता रहता। लेकिन मैं हमेशा उसके पंजे से बच निकलता, क्योंकि मैं उसकी तरफ पीठ किए चप्पू चलाता जाता और उसके कोसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता, और जब किनारा आता तो पूरी कुव्वत से दौड़ता और जल्द ही उसकी जद से बाहर हो जाता। फिर मैं तमाम दिन घर का रुख न करता, क्योंकि मुझे इल्म होता कि वहां अफरा तफरी का आलम होगा। मैं मछेरों की झोपड़ियों से परे परे गंदे पानी के गढ़ों पर मारा मारा फिरता और छोटी छोटी मछलियां पकड़कर चबाता रहता। सैलाब के दिनों में मैं हमेशा नमक की डली जेब में रखता,
کیونکہ کچی مچھلیاں نمک کے بغیر آسانی سے نہیں کھائی جا سکتی۔ پہلے پہل کچھ دقت ہوئی، پھر بعد میں عادت ہو گئی اور میں مزے لے لے کر انہیں کھانے لگا۔ وہ میرے جسم میں بے انتہا گرمی اور خون پیدا کرتی۔ پھر شام ہونے پر میں گھر جاتا اور دروازے کے باہر اندھیرے میں کھڑا ہو کر دیکھتا۔ ماں کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر مجھے علم ہو جاتا کہ اس کی ٹھکائی ہوئی ہے۔ جب میں باہر کھڑا کھڑا نیند کے ہچکولے کھانے لگتا تو اپنے کتے کے پلے کو زمین پر دے مارتا، جس پر وہ چیخنے لگتا اور میری ماں کو میری آمد کا پتہ چل جاتا۔ لیکن وہ کافی ہوشیار عورت تھی، اس لیے وہ بہانے بازی سے کام لے کر پیار بھری آواز میں مجھے پاس بلاتی اور کوئی کام کرنے کو کہتی، مثلاً یہ کہ کتا سویر سے بھوکا ہے، اس کے لیے مچھلی لے جاؤ۔ جب میں اندر داخل ہوتا تو وہ دروازے کی اوٹ میں سے نکل کر مجھے پکڑ لیتی اور میرے کان مروڑتی اور آنکھیں نکال کر مجھ پر چیختی اور مجھے آوارہ گرد، کام چور اور بدبخت کے ناموں سے پکارتی۔ یہ تقریباً وہی نام تھے جن سے میرا باپ تھوکتے وقت اسے مخاطب کیا کرتا تھا۔ پھر وہ میرے منہ پر زور زور سے تماچے مارتی۔ پہلے پہل میں سچ مچ رو دیا کرتا، لیکن بعد میں جب میں عادی ہو گیا تو جھوٹ موٹ شور مچا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیتا اور میرا باپ نیند سے اٹھ کر ہم دونوں کو گالیاں دیتا۔ وہ چند ہفتے سخت آفت اور بدامنی کے ہوتے۔ ایک بار جب سیلاب بہت عرصے تک جاری رہے اور مفلسی کے مارے ہمارا برا حال ہو گیا اور ہمارے سارے کتے فاقے سے مر گئے تو میرا باپ بے حد چڑچڑا ہو گیا اور بہانہ تلاش کرنے کی تکلیف کیے بغیر مجھے پیٹنے لگا۔ تب میں نے ایک تجویز سوچی۔ ایک روز حسب معمول جب کوئی مچھلی ہمارے ہاتھ نہ لگی تو میرے باپ نے خالی جال کشتی میں دے مارا اور ساری دنیا کو کوستے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہو کر مجھے ٹھوکنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے چپو سر سے اوپر اٹھا کر اپنا بچاؤ کیا اور کہا، ٹھہرو بابا، میری بات سنو۔ اس نے ہاتھ روک لیا اور خفگی سے چھینکے مارتا اور کھنکھارتا ہوا مجھے گھورنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے مارو گے تو میں کشتی نہیں چلاؤں گا، میں خود کشتی چلا لوں گا۔ اس نے سڑیل مزاجوں کی طرح جواب دیا۔ اور مچھلیاں کون پکڑے گا؟ میں نے ہیلا جوئی کی۔ مچھلیاں؟ اس نے داڑھی میں انگلیاں ڈال کر سوچا، پھر کوسنے دے کر کہنے لگا، مچھلیاں ملتی کہاں ہیں؟ میں نے فوراً کہا، جب سیلاب کم ہوگا پھر کون پکڑے گا؟ وہ اسی طرح داڑھی میں انگلیاں ڈالے سوچتا رہا، پھر خاموشی سے جا کر جال پر بیٹھ گیا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس کے بعد اس نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ لیکن بد امنی کا زمانہ زیادہ دیر تک نہ رہتا، کیونکہ جاڑوں کی آمد کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر برف پگھلنی بند ہو جاتی اور دریا کا پانی صاف ہو جاتا اور مچھلیاں اوپر آ جاتی، اور ایک بار پھر ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں مچھلیاں جمع ہو جاتی، جنہیں میری ماں نمک لگا کر خشک کرتی اور بوریوں میں بھر دیتی، اور ہم چند نئے کتے پال لیتے اور میرا باپ خوش مزاج ہو جاتا اور ہم تمام جاڑے، خزاں اور بہار کے موسم مکمل صلح کے ساتھ شریف اور امیر لوگوں کی طرح بسر کرتے۔ اور ہر روز شام کے وقت میری ماں آنکھ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر چھت کی طرف دیکھتی اور کہتی، تیرا شکر ہے مالک کہ سیلاب گرمیوں میں آتے ہیں اور جاڑوں میں نہیں آتے، ورنہ اگر سردیوں میں مچھلی نہ ملے تو پھیپڑے کا بخار ہو جائے یا جوڑوں میں درد شروع ہو جائے، اور اوپر سے تو میں جو ہو وہ الگ۔ تیرا شکر ہے۔ اپنی پٹائی کو وہ ہمیشہ تو میں کے نام سے یاد کرتی۔ بڈھا سانس لینے کے لیے رکا تو پانچوں سننے والوں نے جس بےتابی کا اظہار کیا، اس سے واضح تھا کہ اس کی بے تکی باتوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ ہمیں فائرنگ کے متعلق بتاؤ مچھلی والے، سب نے ایک ساتھ کہا۔ ٹھہرو، بڈھے نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا، سب کچھ بتاؤں گا۔ رات کے 8 بجے تک ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں، مجھے یاد کرنے دو۔ آج کئی روز کے بعد تم لوگ بات کرنے کو ملے ہو، ورنہ اس شہر میں ایک سے ایک ہبنک ہو رہا ہے۔ جب کسی سے بات کرو لگتا ہے جیسے قبر سے اٹھ کر آ رہا ہے اور بول نہیں سکتا، حالانکہ میں نے اس سے کہیں زیادہ آدمی وبا میں مرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو میں اپنی ماں کی بات کر رہا تھا۔ وہ بڑی نیک دل، ہوشیار اور خدا پرست عورت تھی، لیکن وہ جلد ہی مر گئی اور اس کا سارا کام ہمارے گلے پڑ گیا۔ پھر ہمیں اس کی قدر و قیمت معلوم ہوئی۔ اب میرا باپ اکیلا ہی کسی نہ کسی طرح سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور میں ان کو نمک لگا کر دھوپ میں چھاؤں میں سکھاتا اور تھیلوں میں بھرتا۔ رات کو ہم آمنے سامنے بیٹھ کر خشک مچھلیاں مرچوں کے ساتھ کھاتے۔ میرے باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے کبھی کچی مچھلیاں کھانے کی عادت نہ پڑ سکی اور وہ جب تک زندہ رہا اسی تکلیف میں مبتلا رہا۔ لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ آگ جلانے میں ہم میں سے کوئی بھی ماہر نہ تھا۔
मुझे मजे लेकर मछलियां चबाते हुए देखकर वो इंतहाई खफा होता और कहता, जानवर के बच्चे, मगरमच्छ के बच्चे, कैसे मजे ले रहा है। इस पर मैं हंसकर कहता, बाबा तुम मछेरे हो और मछली नहीं खा सकते, कैसे मछेरे हो। मैं इंसान की औलाद हूँ, जानवर की औलाद नहीं। वो कहता, कभी कभी उसे जलाने के लिए मैं कहता, मैं जिंदा मछली भी खा सकता हूँ, तुम खा सकते हो। चुप रहो, तुम बकते हो। वो कहता, अच्छा। मैं कहता, तो ये लो। ये कहकर मैं लकड़ी की बाल्टी में, जिसमें मछलियां पाला करता था, हाथ डालकर एक जिंदा मछली निकालता और मुंह में पकड़ लेता। मेरे दांतों के दरमियान तड़पती हुई मछली को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता और एक लंबी सी खुश्क मछली उठाकर मेरे पीछे दौड़ता। मैं खुश्क मछली के डर से, जो कि बेद की तरह लगती है, बाहर भाग जाता और अंधेरे में खड़ा होकर उसकी गुस्सैली आवाज सुनता रहता। कैसा जमाना आ गया है, सांपों और सुअरों के बच्चे इंसानों के घर पैदा होने लगे हैं। ऐसा कभी सुना था, जिंदा मछली को जिंदा आदमी खाता है। एक जिंदगी दूसरी जिंदगी को। मैं बाहर खड़ा होकर खामोशी से हंसता और मछली खाता रहता। बुढ़ा बाजू हवा में फैलाकर हंसा, जिससे उसके आखिरी 3 दांत, जो उसके मुंह में रह गए थे, नंगे हो गए और आंखों के गिर्द झुर्रियां पड़ गईं। उसकी बातों में दिलचस्पी महसूस करने के बावजूद सुनने वाले वक्त की कमी की वजह से घबराए हुए थे और चाहते थे कि वो इधर उधर की बातें छोड़कर जल्दी असल मौजू पर आ जाए। डूबते हुए सूरज की रोशनी में बुढ़े ने बात जारी रखी, लेकिन जल्द ही हमें पता चल गया कि घर का काम चलाने में हम किस कदर नाकाम रहे हैं। तमाम मछलियां जो मैं सुखाकर बोरियों में भरता, 2 दिन के बाद बू देने लगती और उन्हें घर में रखना मुश्किल हो जाता। चूंकि बेचने के काबिल भी न होती, इसलिए जितनी हम खा सकते, 1-2 रोज में जल्द जल्द खा लेते। बाकी गली सड़ी मछलियां दरिया में बहा देते। इसके बाद मैंने ये भी महसूस किया कि हमारी रोजाना की आमदनी में नुमाया कमी होती जा रही है और एक वक्त आया कि जितनी मछली घर में आती, रोज की रोज हम हजम कर जाते। खुश्क मछली के मुकाबले में मेरे बाप को ताजा कच्ची मछली ज्यादा भा गई, जिसकी चर्बी नर्म और नमकीन हुआ करती है। चुनाचे इधर वो चंद मछलियां लाकर रखता, उधर खड़ा खड़ा चट कर जाता। मैंने सोचा, यूं काम नहीं चलेगा। आखिर एक दिन कुछ अपने बाप की नाअहली पर झल्लाकर मैंने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और उसके साथ चल पड़ा। माघ का महीना था या शायद फागुन का, मुझे याद है। पहाड़ों पर बर्फ जमी थी और दरिया का शफ्फाफ पानी तह के साथ लगा हुआ था और उसमें दौड़ती भागती हुई मछलियां दिखाई दे रही थी। मैं कश्ती चला रहा था और मेरा बाप मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा था। मैंने देखा कि बुढ़ापे की वजह से उसकी टांगें टेढ़ी हो चुकी थी और उन पर जर्द जर्द नसें उभर आई थी। लेकिन मौसम बड़ा शानदार था। दरिया और आसमान का रंग गहरा नीला था और हवा हमारे बाल उड़ा रही थी और मेरे बाप के उड़ते हुए बाल बर्फ की तरह सफेद थे और धूप में खुशनुमा लग रहे थे। और हवा की वजह से जो हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, उन पर हमारी कश्ती डोल रही थी। चलते चलते हम मछलियों के खित्ते में दाखिल हुए। यहाँ पर दरिया किनारे को काटता हुआ बहुत अंदर तक चला गया था और ठहरे हुए पानी की एक नन्ही सी झील की शक्ल इख्तियार कर गया था। यहाँ पर हमने हजारों की तादाद में मछलियां देखी। रंग बिरंगी छोटी बड़ी किस्म किस्म की मछलियां पानी में खेल रही थी और धूप छन छन कर उनके जिस्मों पर पड़ रही थी। मेरे बाप ने जाल फेंका। मछलियों में अफरा तफरी मच गई। जाल में बहुत सी बड़ी बड़ी मछलियां आईं और उन्हें कश्ती में लाद कर हम वापस लौटे। मैं बेहद खुश था और तेज तेज चप्पू मार रहा था कि अचानक मैंने देखा कि मेरे बाप ने जाल में हाथ डालकर कुल बुलाते हुए ढेर में से एक मछली निकाली और उसे हाथ में पकड़े कुछ देर तक देखता रहा। वो बड़ी खूबसूरत मछली थी। उसका रंग गहरा नीला और ऊपर बड़े बड़े सुनहरी रंग के चाने थे। वो गर्दन के पर फुला फुला कर सांस ले रही थी और खुली हुई आंखों से जाने किधर देख रही थी। पानी खूबसूरत है, मेरे बाप ने आहिस्ता से कहा। मेरा घर बदसूरत है, तू अपने घर जा, मेरे बाप ने कहा और हाथ लटकाकर उसे पानी में छोड़ दिया। मुझे उसकी इस अहमकाना हरकत पर बड़ा ताव आया और मैंने उसे मुतवज्जा करने को नाक में से आवाज निकाली, लेकिन वो गहरी सोच में था। फिर उसने दूसरी मछली उठाई। उसका जिस्म कुरमुजी रंग का था और ऊपर सियाह लकीरें थी और उसकी आंखों का रंग सुर्ख था और दुम भी सुर्ख थी। तुम खूबसूरत हो, मेरा घर बदसूरत है, तुम भी अपने घर जाओ, मेरे बाप ने कहा और उसे भी छोड़ दिया। पानी में दाखिल होते ही मछली ने तेजी से दुम छनकी और तह में चली गई। फिर मेरे बाप ने एक और मछली उठाई, जिसकी जिल्द सफेद रेशम की तरह थी और जिस पर दुनिया के हर रंग के नुक्ते और लकीरें पड़ी हुई थी।
اس کا سر اور آنکھیں اور ہونٹ بھی سفید تھے۔ میرے باپ نے یہ کہہ کر اسے بھی چھوڑ دیا، تم بھی خوبصورت ہو، تم بھی اپنے گھر جاؤ، مجھے پیٹ بھرنے کے لیے بس چند ایک نکمی اور بدصورت مچھلیوں کی ضرورت ہے۔ غرضے کے کنارے پر پہنچنے سے پہلے پہلے تمام عمدہ عمدہ مچھلیاں اس نے ضائع کر دی۔ میں خاموش بیٹھا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر دل میں مطمئن تھا کہ بالآخر مجھے روزانہ کے نقصان کا راز معلوم ہو گیا ہے۔ کنارے پر اتر کر میں نے اس سے کہا، دیکھو بابا، تم کل سے گھر پر رہو گے، دریا پر میں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ کیوں؟ میں چیخ کر بولا۔ تم ساری مچھلیاں تو ضائع کر دیتے ہو، کیوں؟ میں غصے سے کانپ رہا تھا۔ میری عمر اس وقت 11 برس کی تھی، لیکن میرے تیور دیکھ کر وہ ڈر گیا اور خاموشی سے سر جھکا کر آگے آگے چلنے لگا۔ راستے میں اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہاری عورت مر جائے گی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ میں غصے میں تھا، اس لیے اس کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ گھر پر رہتا اور میں دریا پر جاتا۔ ہمارے پاس پھر مچھلیوں کا کافی ذخیرہ جمع ہو گیا اور مچھیروں کی بستی میں ہم ایک بار پھر متمول خاندانوں میں شمار ہونے لگے۔ مگر اب میرا باپ روز بروز بوڑھا اور اندھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن چھاؤں میں مچھلیوں کو پھیلا کر ان کی رکھوالی پر بیٹھا رہتا اور دوسرے مچھیروں کو لڑنے جھگڑنے سے منع کرتا، اور جو لوگ اپنی عورتوں کو پیٹتے ان کو نصیحت کرتا کہ عورتوں کو پیٹنا نہیں چاہیے ورنہ وہ مر جاتی ہیں، اور پھر بڑھاپے میں کچی مچھلیاں کھانے کی لعنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو وہ مر گیا۔ بڈھا سانس لینے کے لیے رکا اور سادگی سے ہنس کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے 3 دانت پھر نمودار ہو گئے۔ اب وہ سب اس بڈھے کے باتونی پن اور اس کی باتوں سے اکتا چکے تھے، اور نعیم تو اس سے کوئی فائدے مند تفصیلات حاصل کرنے کی امید قطعی طور پر کھو چکا تھا۔ صرف عذرا، جسے نعیم یا اس کے ساتھیوں کے کام سے زیادہ سروکار نہ تھا، اس سے دلچسپی لے رہی تھی۔ پھر مچھلی والے عذرا نے کہا، ہمیں 13 اپریل کا واقعہ بتلاؤ مچھلی والے، ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ مردوں میں سے کسی ایک نے کہا، اوہ اچھا، میں 8 بجے سے پہلے پہلے سب کچھ بتا دوں گا۔ میرے بچوں، گھبراؤ مت، کیونکہ 8 بجے تمہیں چلے جانا ہوگا۔ اس وقت یہاں کرفیو شروع ہو جاتا ہے۔ جب میرا باپ مر گیا تو میں اکیلا رہ گیا۔ پھر میں نے گھر کے کام کے لیے ایک عورت کی تلاش شروع کر دی، لیکن بدقسمتی سے میرا قد بہت چھوٹا رہ گیا تھا۔ جو بھی عورتیں مجھے ملیں بہت قدآور نکلیں اور انہوں نے میرے ساتھ رہنا پسند نہ کیا۔ جو 2 ایک عورتیں راضی ہوئیں وہ بدمزاج نکل آئیں، اور بدمزاج عورتیں تم جانتے ہو بچوں، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے عورتوں کی تلاش میں وقت ضائع کرنا ترک کر دیا۔ پھر میں نے اپنے باپ کی ٹوکری نکالی اور اس میں روزانہ کی تازہ مچھلیاں ڈال کر بیچنے لگا۔ اب گھر کا کوئی کام نہ تھا اور عورت کی ضرورت نہ تھی۔ میں خوش اکیلا رہنے لگا اور اب تک رہتا ہوں۔ میرے پاس اب بھی میرے باپ کی ٹوکری ہے جس میں میں مچھلیاں بیچتا ہوں۔ حالانکہ اپنا گاؤں چھوڑ کر اب میں شہر آ گیا ہوں، میں نے آج تک کچی مچھلی اور ابلی ہوئی مکئی کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ میں اس وقت تک اپنے باپ سے 5 برس زیادہ دنیا میں رہ چکا ہوں۔ میں نے جلیانوالہ باغ سے کہیں بڑے موقع دیکھے ہیں۔ سن 57 کا غدر، جب میرا باپ نیا فوت ہوا تھا، اور اس صدی کے شروع کا سرخ بخار، اور لیکن تم لوگ چونکہ اس واقعے کا اصرار کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں اسی کا قصہ سناؤں گا۔ میں اس دن کی اور اس سے پہلے کی کئی دن کی ایک ایک بات بتا سکتا ہوں۔ سن 57 کے 50 برس کے بعد غدر کی ایک ایک بات سن کر ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا، تم کیا کھاتے ہو؟ میں نے بتایا مچھلی اور ابلی ہوئی مکئی۔ تو وہ کہنے لگا، اسی لیے تم عقل مند آدمیوں میں سے ہو۔ بڈھے نے بیٹھے بیٹھے کمر سیدھی کی اور اندھیرے میں اس کے 3 سفید دانت دکھائی دیے، جس سے سننے والوں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے سادہ، بے تکلف اور متکبرانہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ بدامنی چوتھے مہینے کے 9ویں دن ہی شروع ہو گئی تھی، جب شہر کے 4 بازاروں میں 9 انگریزوں کو مار دیا گیا۔ ہر بات میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے مجھے ٹھہرایا، وہ 2 تھے۔ میں نے سمجھا مچھلی کے گاہک ہیں۔ خوشی میں نے ٹوکری نیچے رکھی، ایک وہیں کھڑا رہا، دوسرا کیمرہ آنکھ سے لگائے پیچھے ہٹتا ہوا دور تک چلا گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے تصویریں لی، پھر جیب سے چاندی کا ایک سکہ نکال کر میری طرف اچھالا۔ سکہ ذرا غلط نشانے پر پڑا اور میں نے پاگلوں کی طرح ناچ کر اور گھوم کر اسے ہوا میں پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے اور تصویریں لی۔ آخر سکہ زمین پر گر پڑا۔ جب میں اسے اٹھا چکا تو وہ جا رہے تھے، ہنس کر باتیں کرتے ہوئے۔ اب میرے دیکھتے ہی دیکھتے گلی کے موڑ سے 2 آدمی ان پر حملہ آور ہوئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔
ایک کی تلوار اس کے جس نے تصویریں لی تھی پیٹ کے پار ہو گئی، دوسرے کی تلوار اس کے ساتھی کی پسلیوں میں اٹک گئی، دونوں گرتے ہی ختم ہو گئے۔ میں واقعے کی صورت کی وجہ سے ششدر رہ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ابھی ابھی میں نے ان غیر ملکیوں سے روپیہ قبول کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ سور مجھ پر بھی حملہ آور ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے روپیہ اندرونی جیب میں رکھا اور ٹوکری اٹھا کر وہاں سے کھسک آیا۔ اگلے بازار میں نے 3 اور لاشیں دیکھی جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھیں۔ ان کے چہرے ابھی گرم تھے، وہ بھی تینوں غیر ملکی تھے جن کے سنہرے بال خون اور گرد کی وجہ سے بدرنگ ہو رہے تھے۔ ان کے پاس کیمرے نہیں تھے، کچھ بھی نہ تھا، ان کے ہاتھ خالی تھے۔ بازار میں لوگ عجلت سے دکانیں بند کر رہے تھے، چند ایک لاشوں کے آس پاس کھڑے تھے اور ان کے چہرے بچوں کی طرح زرد اور خوف زدہ تھے۔ مجھے ان لوگوں کی حالت پر بڑا ترس آیا کیونکہ میں اس سے کہیں بڑے بڑے موقع دیکھ چکا تھا اور یہ صورت حالات میرے لیے معمولی تھی۔ چنانچہ ان میں دلچسپی لیے بغیر میں وہاں سے گزر گیا، بلکہ میں نے اپنا کاروبار بھی بند نہ کیا اور برابر مچھلی کی آواز لگاتا رہا۔ دربار صاحب کے بڑے دروازے کے سامنے میں نے ایک اور انگریز کو دیکھا جو مر رہا تھا۔ ایک پتلی سی چھری اس کے گردن کے آر پار ہو چکی تھی اور وہ اس کے دستے کو پکڑے جانکنی کی حالت میں سے گزر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت شہر کا سب سے بڑا چوک ویران پڑا تھا اور آس پاس کوئی جاندار دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں وہاں سے بھی گزر گیا، لیکن وہ بڑا خوبصورت لڑکا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود میں اسے دوبارہ دیکھنے سے باز نہ رہ سکا۔ راستے کے موڑ پر رک کر میں نے دیکھا، مرتے ہوئے اس شخص کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور نوجوان ہونٹ سرد ہو چکے تھے۔ بچوں، تم خوش قسمت ہو کہ ابھی نوجوان ہو اور لا علم ہو، میں بڈھا مچھلی والا ہوں، لیکن ایک زمانہ گزار چکا ہوں اور زندگی کی چند ایک باتوں کا علم رکھتا ہوں۔ نوجوان چہرے اور آنکھیں اور ہونٹ دنیا کی خوشنما چیزیں ہیں، لیکن جب وہ سرد کر دیے جاتے ہیں، میں نے مچھلیاں دیکھی ہیں جو موت میں بھی آنکھیں کھول کر مسکراتی رہتی ہیں، مگر نوجوان ان کی دوسری بات ہے۔ اس سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا خیال دل سے نکالنے کے لیے میں نے زور سے مچھلی کی آواز لگائی۔ اسی طرح کچہری تک پہنچتے پہنچتے میں نے 3 اور لاشیں دیکھی جو نالیوں کے کنارے اور پٹریوں پر پڑی تھیں، اور لاشوں کے علاوہ میں نے ایک آگ دیکھی، پوشیدہ اور خاموش آگ جو سڑکوں اور گلیوں اور بازاروں میں دوڑتے ہوئے شہریوں کے درمیان لپک رہی تھی۔ آگ جو جسموں کے بجائے دلوں اور آنکھوں میں لگی تھی، ایک خوفناک غصہ جو تمام شہریوں کے سروں پر لہرا رہا تھا۔ اور میں تمہیں سچ بتاتا ہوں بچوں، تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ہزارہا مردہ انسان اور جوان اور مچھلیاں دیکھی ہیں، اور سرخ وبا میں ایک ایک دروازے سے 3 مردے بیک وقت نکلتے اور عورتوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب ریل گاڑیوں کی ٹکر ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی گردن کے پاس دوسرے کا سر پڑا تھا، اور میں نے چیختے چلاتے اور ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے قافلوں کو دیکھا ہے، مگر کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، کبھی نہیں، کیونکہ اس میں خوفزدہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن وہ خاموش اور دبا ہوا غصہ جو اس شہر کے ہر نفس، ہر جاندار اور ہر پیڑ میں سانس لے رہا تھا، اسے دیکھ کر میں گھر چلا آیا۔ اس وقت سے شہر کا تمام کاروبار بند ہو گیا اور سڑکوں پر اور بازاروں میں فوجی ٹرک اور گورے سپاہی پھرنے لگے، اور شہر کے باشندے جو چپے چپے پر بکھرے ہوئے تھے اب گلیوں، کونوں اور محلوں کے اندر گروہوں میں اکٹھے ہونے لگے۔ جیسے ایک مچھلی کے جال کو قینچی سے بیچ میں سے کاٹ دیا جائے تو جگہ جگہ سے گچھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک گروہ تھا جس نے کہ بھرے بازار میں اس انگریز عورت کی بے حرمتی کی جو فساد کی جڑ بنی۔ یہ انتشار کا تیسرا روز تھا۔ میں حسب معمول مچھلیاں اٹھائے پھر رہا تھا اور دل میں کڑ رہا تھا کیونکہ ان میں سڑان پیدا ہو چکی تھی اور مجھے ان سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہوشیاری سے کام لے کر اب آواز لگانی بند کر دی تھی، کیونکہ کئی دن گزر جانے پر اب ان میں خوبیاں کم ہی رہ گئی تھی، اور اس امید میں انہیں لیے چپ چاپ پھر رہا تھا کہ شاید کوئی نیک دل شوقین انہیں خرید لے۔ بڑے بازار میں جب اس گلی کے مقابل پہنچا جو بازار کو سبزی منڈی کے ساتھ ملاتی ہے تو ٹھٹک کر رک گیا۔ گلی میں سے ایک گوری عورت دوڑتی ہوئی نکل رہی تھی، اس کے پیچھے شہریوں کا ایک گروہ شکاری کتوں کی طرح لگا ہوا تھا۔ بازار کے وسط میں انہوں نے عورت کو آ لیا، چاروں طرف سے اسے گھیرے، وہ پلید نظروں سے اسے گھورتے رہے۔ عورت کے بال راکھ کے رنگ کے تھے اور اس کی اوڑھنی غائب تھی، اس کی ٹانگیں کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تھی، وہ ان کے درمیان کلدار گڑیا کی طرح بہت آہستہ آہستہ ایڑیوں پر گھوم رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید مچھلی کی طرح بے جان تھا۔ کچھ دیر تک ہجوم خاموش رکا، کیچلیاں چمکاتا رہا، پھر ایک شخص آگے بڑھا
اور عورت کی قمیص کو گلے سے پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ دامن تک پھاڑ دیا۔ عورت نے چیخ ماری جس سے سارا طلسم ٹوٹ گیا اور مجمع اس پر پل پڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ 20-25 آدمیوں کے نیچے غائب ہو گئی، لیکن اس کی چیخیں زمین کے ساتھ ساتھ مجھ تک پہنچتی رہیں۔ میرے سامنے وہ سب اسے کوؤں کی طرح نوچتے رہے، مگر وہ عجب سخت جان ربڑ کی عورت تھی، بھائی واہ واہ! میں نے اس سے زیادہ عجیب و غریب عورت آج تک نہیں دیکھی۔ ادھر ہجوم کا دباؤ ذرا کم ہوا، ادھر وہ اچھل کر ان کے بیچ میں سے نکلی اور ایک طرف کو بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے بدن پر پھولدار قمیص کہیں دکھائی نہ دیتی تھی، صرف اس کے چوتڑوں پر ہلکا سا ذیل جامہ اور چھاتی پر عورتوں کے پہننے کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بال سر پر کھڑے تھے اور وہ ٹانگیں پھیلا کر پوری رفتار سے چڑیلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس کے پلے ہوئے سفید کولہے اور رانے ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہل رہی ہیں۔ اس وقت مجھے خیال آیا تھا کہ یہ عورت اگر شام کے وقت گھر میں بیٹھ کر مچھلی کھا رہی ہو تو شاید آنکھوں کو بھلی لگے۔ اس کے بعد وہ گروہ اسی گلی میں غائب ہو گیا۔ میں دل میں انہیں لعنت ملامت کرتا ہوا واپس چلا آیا۔ اس رات پہلی بار مجھے اچھی طرح سے نیند نہ آئی۔ اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ کبھی میری نیند میں گڑبڑ ہوئی ہو۔ میں خوب سونے کا عادی ہوں کیونکہ نیند صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن اس رات میں خشکی کے مارے ہوئے مریضوں کی طرح جاگتا رہا۔ پھر مجھے اپنی صحت کے متعلق بڑا فکر ہوا۔ پہلے میں نے آگ جلا کر کمرے کو خوب گرم کیا، پھر بچی کچھ ہی مچھلیوں کو آڑا ترچھا دیوار کے ساتھ کھڑا کیا تاکہ گلنے نہ پائیں، پھر کونے میں جا کر چٹائی پر لیٹ گیا جو کہ میری روزانہ سونے کی جگہ ہے، لیکن نیند نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ شاید سڑانت کی وجہ سے ہے، چنانچہ میں اٹھا اور مچھلیوں کو ایک ڈھیر میں اکٹھا کر کے ٹوکری کے نیچے ڈھک دیا، پھر اپنی مقررہ جگہ پر واپس آ کر داہنی کروٹ لیٹ گیا، کیونکہ اس طرح میں گہری نیند سوتا ہوں۔ نیند پھر بھی نہ آئی۔ میں اٹھ کر چٹائی آگ کے قریب لے گیا، مگر چند ہی سانس لیے ہوں گے کہ گرمی کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اب میں اکڑوں بیٹھا تھا اور اپنی جسمانی حالت پر غور کر رہا تھا کہ سوچتے سوچتے مجھے ایک تجویز سوجی۔ میں نے ٹوکری اٹھائی اور گندی مچھلیوں کو چن چن کر ایک طرف رکھا۔ نیند تو آتی نہیں، آؤ تم سے گپے ہی مارے، میں نے کہا اور ایک سڑی ہوئی مچھلی اٹھائی۔ مچھلی کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں۔